حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ سید غلام علی آزاد بلگرامی نے اپنی کتاب معاصر الاکرام میں، خدا داد خان نے لب تاریخ سندھ میں، علی شیر قانع نے تحفۃ الاکرام، جبکہ اعجاز الحق قدوسی نے تذکرہ صوفیہ سندھ میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ اس طرح بیان کیا ہے: حضرت عثمان عرف لال شہباز بن سید کبیر الدین بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تمام تحقیق نگاروں نے حضرت لال شہباز قلندر کا سلسلہ 13ویں پشت پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملایا ہے، جبکہ قلندر نامہ سندھی کے مؤلف حکیم فتح محمد سیوانی نے سید غالب کو چھوڑ کر ایک پشت کم کرتے ہوئے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو 12ویں پشت پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملایا ہے۔ بستان العارفین کے مؤلف سید میر حسین علی شاہ نے بھی 12 پشت والا شجرہ ہی لکھا ہے۔ البتہ تاریخ اولیاء گجرات، خزینۃ الاصفیاء اور جلیل سیوانی کی کتاب الشہباز میں قدرے مختلف شجرے دیے گئے ہیں، تاہم سبھی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے وطن کے حوالے سے تذکرہ نگار اختلاف کا شکار ہیں۔ قلندر نامہ سندھی میں حکیم فتح محمد سیوانی نے آپ کا اصلی وطن مروکت تحریر کیا ہے، جو آذربائیجان اور تبریز کے تقریباً وسط میں واقع ہے، جبکہ لب تاریخ سندھ کے مؤلف و محقق خدا داد خان کا دعویٰ ہے کہ لال شہباز قلندر کا اصلی وطن میمند ہے، جو افغانستان میں ہرات کے پرگنہ کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ معاصر الاکرام کے مؤلف نے تذکرہ مشائخ سندھ کی تائید کی ہے اور حضرت لال شہباز قلندر کا وطن مرند بتایا ہے، جو کہ تبریز کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات ہے۔ شیخ اکرام نے آب کوثر میں آپ کا وطن مرند ہی لکھا ہے، مگر اسے آذربائیجان کا ایک دیہات بتایا ہے۔ محبوب علی چنا نے بھی مرند ہی ثابت کیا ہے۔ یاقوت حموی، ابن حوقل اور مقدسی نے آپ کا وطن میمنا لکھا ہے، جو کہ ان کی تحقیق کے مطابق خراسان کا ایک شہر ہے۔ اس تمام تر اختلاف کے باوجود تذکرہ نگاروں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کا اصلی وطن آذربائیجان کا شہر مرند ہے، جو بعد میں مروند مشہور ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت شہباز قلندر کو عثمان مروندی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار سید کبیر الدین شاہ ازہد زاہد و عابد انسان تھے۔ معمول کی روزی کمانے کے دوران بھی تسبیح اور وظائف میں مصروف رہتے۔ رات کو دیر تک نوافل کی ادائیگی ان کا معمول تھا۔ صدقات اور خیرات میں بھی سب سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ روزانہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام الہی کی سعادت حاصل کرتے۔ عبادت اور ریاضت میں اس قدر مصروف و مشغول ہوئے کہ شادی کا خیال تک نہ آیا، جبکہ عمر گزری جا رہی تھی۔ لب تاریخ سندھ، قلندر نامہ سندھی اور بستان العارفین کے مؤلفین کے مطابق ایک رات جب عبادت اور ریاضت کرتے کرتے جب سید کبیر الدین شاہ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت، حسین و دلکش، خوشبودار، مطہر اور معطر باغ تھا، جو حد نگاہ تک پھولوں، پھلوں اور سبزے سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور مرغان خوشنوا اپنی بولیوں سے کانوں میں رس کھول رہے تھے۔ اس رنگین و دیدہ زیب ماحول میں سید کبیر الدین شاہ کھوئے ہوئے تھے۔ یکا یک اس طویل و عریض باغ کے کونے سے سرخ رنگت کا حامل ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بچہ ظاہر ہوا، اور اس نے آتے ہی سید کبیر الدین شاہ سے کہا: پیارے بابا جان، مجھے اس مقام سے باہر لے آئیے۔ آپ ایسا کرنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ آخر آپ کو میرا خیال کیوں نہیں ہے؟ سید کبیر الدین شاہ حیرت سے اس بچے کی طرف دیکھتے رہے، جو اتنا
کم سن ہونے کے باوجود بالغ نظر گفتگو کر رہا تھا۔ سید کبیر شاہ نے جواب دیا، بیٹا کیا بہشت سے باہر آنا بہتر اور افضل ہے بنسبت بہشت کی سیر کرنے کے؟ اور پھر اچانک سید کبیر الدین شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ خواب خوبصورت تھا مگر سید کبیر الدین شاہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے اسے معمول کا خواب قرار دے کر اسے بھلا دیا، لیکن اگلی رات کو پھر اسی طرح کا خواب دیکھا۔ وہی سوال و جواب ہوئے۔ اب کی بار سید کبیر الدین شاہ نے قدرے سوچا کہ آخر اس خواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، مگر وہ سوچنے کے باوجود اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے۔ تیسری رات پھر وہ بچہ اور وہی باغ اور وہی سوال و جواب، مگر اس بار بچے نے کہا، بابا جی دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھی اور احسن بات ہے۔ اور پھر کبیر الدین شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس دفعہ سید کبیر الدین شاہ صبح کے لمحات میں فجر کی نماز پڑھتے ہی ایک بزرگ کے پاس پہنچے۔ وہ بزرگ خوابوں کی تعبیر بتانے میں مہارت رکھتے تھے۔ سید کبیر الدین شاہ نے انہیں تینوں راتوں کا خواب بتایا اور تعبیر پوچھی۔ اس بزرگ نے سید کبیر الدین شاہ سے کہا، شاہ صاحب کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ سید کبیر الدین شاہ نے کہا، اس بارے میں تو میں نے ابھی تک سوچا بھی نہیں۔ بزرگ نے کہا، آپ کا ہونے والا خوش بخت اور نیک قسمت بیٹا رب تعالی جل شانہ کے حکم سے عدم سے عالم وجود میں آنا چاہتا ہے۔ آپ جلد سے جلد شادی کیجیے۔ رب رحمان و رحیم آپ کو ایسا چاند سا بیٹا عنایت فرمائیں گے جس کا نام رہتی دنیا تک روشن، زندہ اور تابندہ رہے گا۔ ادھر ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا جس میں اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنی کنواری بیٹی کی شادی سید کبیر الدین شاہ سے کر دے۔ بادشاہ نے خوابوں کی تعبیر کے ماہر کے ساتھ ساتھ نجومیوں سے بھی خواب کے بارے میں رائے طلب کی، تو سب نے اس خواب کو سچا قرار دیا اور بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حسب ہدایت غیبی سید کبیر الدین شاہ سے کر دے۔ یہ عمل اور فیصلہ اس کے لیے اور اس کی بیٹی کے لیے خوشی و خوشنودی کا باعث ہوگا۔ ہرات کے بادشاہ کی بیٹی مروند کے حاکم سلطان شاہ کی نواسی تھی۔ مروند کے حاکم سلطان شاہ نے بھی خواب میں یہی دیکھا کہ وہ اپنی نواسی کی شادی سید کبیر الدین شاہ سے کر رہا ہے۔ اس نے بھی خوابوں کی تعبیر بتانے والے اپنے دربار کے ایک بزرگ سے دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ خواب سچا ہے، اسے جتنا جلد ہو سکے حقیقت کا روپ دے دیا جائے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ خوابوں کی تعبیر ملی اور سید کبیر الدین کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہو گئی۔ رب حکیم و علیم کی مرضی و منشا پوری ہوئی، اور جب سید کبیر الدین شاہ کی بیگم گھر میں آئیں تو وہ بھی خاوند کے رنگ میں رنگی گئیں۔ وہ بھی انتہائی زاہدہ اور عابدہ خاتون تھیں، نماز روزے کی پابند اور تہجد گزار تھیں۔ آپ امید سے تھیں کہ ایک رات خواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی تمہیں خوشخبری اور مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا مرحمت فرمائیں گے۔ وہ بیٹا انتہائی خوش قسمت ہوگا، رب تعالیٰ کا پیارا ہوگا اور نامور قلندر بنے گا۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام فرمائیں گے۔ مقام پیدائش کی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت میں بھی اختلاف ہے۔ لب تاریخ سندھ اور تذکرہ صوفیہ سندھ کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت کا سن 573 ہجری ہے، جبکہ حیات نامہ قلندری اور بستان العارفین کی روح سے آپ 538 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جب لال شہباز قلندر کی عمر تقریباً 6 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ کے والد محترم سید کبیر الدین شاہ نے آپ کو غور سے دیکھا اور اس وقت کو یاد کیا جب انہوں نے خواب دیکھے تھے اور بعد ازاں شادی کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے نقش و نگار دیکھے تو انہوں نے فوری طور پر محسوس کیا بلکہ یقین کیا کہ آپ کے نقش و نگار بالکل اسی بچے کی طرح تھے جسے انہوں نے خوابوں میں دیکھا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں مروند میں حاصل کی۔ آپ کے والد محترم اور والدہ محترمہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا قرآن پاک ناظرہ کے ساتھ ساتھ ابتدائی مسائل کی تعلیم حاصل کرے۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر صرف 6 برس کی عمر میں ہی قرآن پاک کے ناظرہ کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ اور طہارت وغیرہ کے مختلف احکامات اور مسائل سیکھ چکے تھے۔ پھر آپ کے والدین نے فیصلہ کیا کہ آپ کو حافظ قرآن بنایا جائے۔ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کو ایک ماہر حافظ قرآن کی شاگردی میں دے دیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بھلا کا حافظہ پایا تھا۔ آپ نے صرف ایک ہی سال میں یعنی 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ پھر آپ کو علوم اسلامی سیکھنے کے لیے اساتذہ کے حوالے کیا گیا۔ آپ کے والد محترم چاہتے تھے کہ آپ کو گاؤں سے باہر تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا جائے، مگر آپ کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کرنے کے لیے تیار نہ تھیں۔ چنانچہ آپ مروند ہی میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب حضرت لال شہباز قلندر کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ کے والد
والد سید کبیر الدین شاہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کو اس حادثے سے بہت غم اور دلی صدمہ ہوا، مگر ابھی آپ اس صدمے سے باہر نکلنے کی کوشش میں تھے کہ 20 سال کی عمر میں یعنی محض 2 سال بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو اس کا بہت دکھ ہوا، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ کی خاطر آپ نے صبر و ضبط سے کام لیا۔ چند ماہ تک آپ انتہائی مغموم اور خاموش رہے، پھر آپ نے رخت سفر باندھا اور حصول علم کی خاطر اپنے گاؤں مرون سے روانہ ہوئے۔ آپ مرون سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف لائے اور حضرت امام رضا کے مزار پر حاضری دی۔ وہاں آپ نے عبادت و ریاضت جاری و ساری رکھی اور پھر وہیں خانقاہ رضویہ میں 40 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ گئے اور لمحہ بلمحہ یاد الہی اور ذکر و فکر میں گزارا۔ عراق میں قیام کے دوران آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ کئی روز تک وہاں مراقبے میں مصروف رہے۔